کہانی ہے ایک ایسے پریوار کی جس کے پاس عید منانے کے لیے پیسہ نہیں تھا، پر اللہ نے اس کی مدد کر کے اس کو منٹوں میں مالا مال کر دیا۔ ایک غریب آدمی اکیلا بیٹھا سوچ رہا ہوتا ہے، کیا کروں یار، عید میں صرف 3 دن بچے ہیں اور میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ نورا کو کیا جواب دوں گا؟ ایک کام کرتا ہوں، گلک توڑ دیتا ہوں۔ ایسا سوچ کر وہ گھر کی طرف جاتا ہے اور اندر پڑے صندوق سے ایک گلک نکالتا ہے۔ جیسے ہی وہ اس کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے تب اس کو یاد آتا ہے ایک گاؤں میں ایک غریب پریوار رہتا تھا۔ وہ پریوار غریب تھا لیکن اس پریوار میں پیسے کی تنگی کے ساتھ خوشیاں بھرپور تھیں۔ اس پریوار میں سلیم اور اس کی پتنی سلمیٰ کے ساتھ ایک پیاری سی بچی نورا رہتی تھی۔ جب بھی اس کے ابا گھر پر آتے وہ کہتی، پاپا چلو لاؤ آج کا ٹیکس، چلو جلدی کرو۔ پاپا، ارے صاحب اس بار چھوڑ دو، کل لے لینا، آج کوئی کمائی نہیں ہوئی۔ نورا، نہیں نہیں، یہ بہانے نہیں چلیں گے، چلو نکالو۔ نورا کے ابا اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذ رکھ دیا کرتے جن کو وہ پیسے مان لیتی اور اپنی گلک میں جمع کر لیتی۔ سلمیٰ ہنستے ہوئے، چلو چلو اب آپ ہاتھ منہ دھو لیجئے، میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ وہ آدمی سوچتا ہے کہ کسی سے کچھ پیسے ادھار مانگ لیتا ہوں، اور یہ سوچ کر وہ گلک اسی چرپائی پر رکھ کر چلا جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد 2 چور وہاں آتے ہیں اور اس گلک کو اٹھا کر بھاگ جاتے ہیں۔ وہ پیدل چلتے ہوئے ایک پیڑ کے نیچے اس کی جان پہچان کا ایک ویاپاری کھڑا ہوتا ہے۔ وہ اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، بھائی جان السلام علیکم۔ ویاپاری کہتا ہے، وعلیکم السلام سلیم بھائی، اور بتاؤ سب خیریت؟ سلیم کہتا ہے، ہاں بھائی جان، اصل میں آپ کو تو پتہ ہے کل عید ہے اور آج کل کام تھوڑا کم ہے۔ ویاپاری کہتا ہے، ارے ہاں، تبھی تو ہر کوئی میرے پاس مانگنے آ رہا ہے، لوگ پہلے سے کیوں نہیں جوڑ کر رکھتے، اور بتاؤ کیا مدد کروں؟ سلیم سوچتا ہے کہ اس نے تو پہلے ہی منع کر دیا، اب اگر میں پیسے مانگتا ہوں تو اپنی خود کی بےزتی کراؤں گا۔ ایسا سوچ کر وہ کہتا ہے، مدد تو کچھ نہیں، میں یہاں سے نکل رہا تھا تو سوچا کہ سلام بولتا چلوں۔ اور بتاؤ سب خیریت؟ ویاپاری کہتا ہے، اللہ کا رحم۔ سلیم کہتا ہے، چلیے خدا حافظ۔ ویاپاری کہتا ہے، خدا حافظ۔ کچھ دور ایک جنگل میں وہی چور اپنے باس کو وہی گلک دکھا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ضرور اس میں بہت پیسہ ہوگا۔ یہ سن کر ان کا باس خوش ہو جاتا ہے اور گلک توڑنے کو کہتا ہے۔ گنڈے کہتے ہیں، ارے باس، یہ تو ہم آپ کے لیے لائے ہیں۔ دوسرا گنڈا کہتا ہے، یہ نیک کام تو آپ ہی کرو باس، آپ ہی ہو ہمارے بگ باس۔ باس کہتا ہے، ضرور۔ یہ کہہ کر وہ گلک کو نیچے مار کر توڑ دیتا ہے، لیکن اس گلک میں خالی کاغذ کے علاوہ بس ایک 200 روپے کا نوٹ ہی ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر دونوں گنڈوں کو غصہ آتا ہے، لیکن باس اس گلک سے نکلے ایک خط کو اٹھاتا ہے اور پڑھنے لگتا ہے۔ جیسے ہی وہ خط پورا ہوتا ہے، باس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں اور وہ اپنے دونوں چوروں کو ایک اور ویسی ہی گلک لانے کو کہتا ہے اور کہتا ہے، واپسی میں ایک گڑیا ضرور خرید کر لانا۔ دونوں چوروں کو یہ اچانک ہوئے بدلاؤ کا کچھ سمجھ نہیں آتا اور وہ سوچتے ہیں کہ ایسا کیا تھا اس خط میں جو ہمارا باس ایک دم سے بدل گیا۔ دوسری اور سلیم اپنے ایک دوست کے پاس جاتا ہے اور اپنی پوری پریشانی بتاتا ہے، لیکن اس کا دوست صاف طور پر منع کر دیتا ہے۔ سلیم سوچتا ہے، اب میں کیا کروں، اور وہ سامنے سے آ رہی ٹرین کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس سے اچھا ہے تو میں مر ہی جاؤں۔ ایسا سوچتے ہی وہ ٹرین کے آگے چھلانگ لگا دیتا ہے اور اچانک سوچتا ہے، یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ نہیں نہیں، یہ کام تو بزدلوں کا کام ہے، اگر آج مجھے کچھ ہو گیا تو میرے پریوار کا کیا ہوگا؟ یہ سوچتے ہوئے وہ اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے۔ گنڈے، آ گئے باس ہم، یہ لو اپنی گلک، اب کیا کرنا ہے؟ باس، اب اپنی جیب سے جتنے بھی پیسے ہیں سب نکال کے اس گلک میں ڈال دو۔ گنڈے سمجھ نہیں پاتے کہ آج ان کا باس کو کیا ہو گیا ہے۔ کچھ ہی دیر میں گلک پوری طرح پیسوں سے بھر جاتی ہے۔ باس، جاؤ اب اس کو وہیں پر رکھ کر آؤ جہاں سے تم نے اس کو چرایا تھا۔
ایسا کہنے پر گنڈے اس گلک کو لے کر سلیم کے گھر کی اور چلے جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد سلیم کو یاد آتا ہے اس نے ایک دفعہ اس میں 200 روپے ڈالے تھے۔ سلیم سوچتا ہے کیوں نہ ان پیسوں سے کچھ راشن اور چینی لے آتا ہوں، گھر میں کچھ میٹھا بنا لیں گے۔ ایسا سوچ کر سلیم گھر پر پہنچ جاتا ہے اور گلک کے پاس رکھی گڑیا کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے، لیکن وہ سوچتا ہے کہ شاید کوئی بچہ بھول گیا ہوگا۔ وہ گلک کو اٹھاتا ہے اور توڑ دیتا ہے، لیکن جیسے ہی گلک ٹوٹتی ہے وہ سمجھ نہیں پاتا پوری گلک پیسوں سے بھری ہوتی ہے، اور جس کے پاس ایک مٹھائی خریدنے کے پیسے نہیں تھے، مانو اب اس کے پاس وہ سب خوشیاں واپس آ گئی تھیں۔ سلیم اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے، یا خدا آپ کا شکر ہے۔ کچھ ہی دیر میں سلمیٰ اور نورہ گھر پہنچ جاتی ہیں۔ سلیم کے ہاتھ میں پیسے دیکھ کر سلمیٰ پوچھتی ہے، یا اللہ اتنے پیسے، کوئی چوری تو نہیں کیا آپ نے؟ سلمیٰ کے پوچھنے پر سلیم یہ ساری بات اپنی پتنی کو بتاتا ہے اور کہتا ہے نہ جانے یہ سب کیسے ہو گیا، کیونکہ اس گلک میں تو کاغذ ہی تھے۔ یہ سب سن کر نورہ کہتی ہے، ابو وہ کاغذ نہیں تھے، میں نے اللہ کو ایک خط بھی لکھا تھا، اس میں لکھا تھا، میرے پیارے اللہ، مجھے معلوم ہے میرے ابا مجھے کاغذ کے ٹکڑے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میری کمائی ہے، میں یہ کاغذ دیکھ کر اس لیے خوش ہو جاتی ہوں کہیں ان کو یہ نہ لگے کہ وہ پیسوں سے تنگ ہیں۔ مجھے یقین ہے آپ پر ایک دن آپ یہ سب کاغذ کے ٹکڑوں کو پیسوں میں بدل دیں گے اور مجھے ایک گڑیا اس عید پر دیں گے۔ تو دیکھا آپ نے، جس مراد میں سچائی ہوتی ہے وہ ہمیشہ پوری ہوتی ہے۔ آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔